ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے. سمجھیے بات, جو لوگ کہتے ہیں نا جناب 2 نمبر کا کام کروں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے, مولا علی نماز پڑھنے مسجد میں گئے. ایک شخص کو اپنا لباس رکھوا کر گئے کہ یہ رکھو, میں نماز پڑھ کے آؤں. آپ جب نماز پڑھ کے آئے تو بندہ غائب, آپ کا لباس لے کر چوری کر گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہ ابھی ایک بندہ آیا اور 2 درہم کا بیچ کر گیا ہے. آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ 2 درہم اس بندے کے لیے حلال کے رکھے تھے. جب میں نماز کے لیے گیا تھا میں نے دل میں تمنا کی تھی کہ 2 درہم تحفے میں پیش کروں گا, مگر اس بندے نے جلدی کی, چوری کر کے وہی 2 درہم حرام کے کما لیے. اے سود کا کام کرنے والو, اے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والو, اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والو, اے دھوکہ دے کر پیسے کمانے والو, صبر کرو. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ حلال ذریعے سے تمہیں ملنا, اللہ کو ناراض کر کے نہ کمانا. یہ حرام بربادی لائے گا, بیماریاں ساتھ لائے گا, پریشانیاں ساتھ لائے گا. اصل ایک پرابلم اور ہے, ہم اصل میں برکت کا کانسیپٹ کچھ اور سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یار برکت اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جو زیادہ امیر ہے, بڑے نوکر چاکر ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, وہ برکت والا. یہ بڑی غلطی ہے ہماری. ایک جملہ یاد کر لیجئے, برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. برکت تعداد میں نہیں ہے, برکت معیار میں ہے. اب کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, مگر حرام کے ہیں, نہ رات سکون سے نیند آتی ہے, نہ بچے فرما بردار ہیں, روز گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں. بتاؤ کیا یہ برکت ہے؟ تھوڑے پیسے ہوں, حلال کے ہوں, سکون کی نیند آتی ہو, گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو, بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں. مجھے بتائیے برکت میں کون ہے؟ معیار زندگی برکت ہے. اور خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے. جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. یہ ساری دنیا میرا نصیب چھیننے کی کوشش کرے تو نہیں چھین سکتی, اور ساری دنیا میرے نصیب سے زیادہ دینے کی کوشش کرے تو دے نہیں سکتی. اللہ کرے یہ توکل ہم سب کے جناب وہم و گمان میں ایسا راسخ ہو جائے, اتنا مضبوط ہو جائے, پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا, ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے, ہمیں مال پر بھروسہ ہے, ہمیں اسباب پر بھروسہ ہے. لوگ کہتے جناب پیسے ہونے چاہیے, پیسے ہوں گے تو علاج ہو جائے گا, پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. ارے تعلقات ہونے چاہیے, جب کوئی پرابلم ہوگی تعلقات کام آئیں گے. ہم اسباب پر نظر رکھنے لگے, اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے, دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ ہائر کر لیں اور اس کا بیسٹ ڈاکٹر آپ کا علاج کرے, اگر اللہ نے شفا نہیں دینی, شفا نہیں ملتی. 1 روپیہ جیب میں نہ ہو, بڑی سے بڑی بیماری ہو, علاج کرانے کے پیسے نہ ہو, اور بندہ رات درود پڑھتا سو جائے, اللہ نے شفا دینی ہے, صبح بغیر دوائی کے شفا یاب فرما دے گا. بھروسہ رب پر کرو جو کائنات کا مالک ہے, جو خالق اسباب ہے. ہم سمجھتے پیسے ہوں گے تو مدینے جائیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں تو حج پر نہیں جا سکا. بھول ہے ان کی. ہم نے کروڑوں پتی بہت سارے دیکھے, ساری دنیا دیکھی, مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسباب پر نہیں, خالق کی اسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی حضور میرے ساتھ اونٹ ہے, میں اس کو باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا باندھ لو, مگر بھروسہ رب پر ہی کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں میں نے تالا لگایا تو دکان سیف رہے گی, دکان کھولی تو کاروبار ہوگا. نہیں, دکان کھولنا سبب تھا, رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے. دکان پر تالا لگانا سبب ہے, حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ, آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بات, ایک مبلغ دعوت اسلامی جرمنی اٹلی کے دورے پہ تھے. اسی طرح بیان ہو رہا تھا رزق حلال پر. ایک
نوجوان ملا. آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا، یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، سود کا کام نہیں کرنا چاہیے، حرام نہیں کمانا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کروں گا، یہ غلط کام چھوڑ دوں گا تو بزنس کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا، یہ بنا بنایا سارا بزنس کولیپس ہو جائے گا. ایسے ہی ایک نوجوان نے مبلغ دعوت اسلامی سے کہا کہ حضرت ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے بات تو بہت اچھی کی ہے، مگر میں اٹلی میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں اسٹور پر شراب بکتی ہے، اگر شراب نہ بیچیں تو گاہک نہیں آتے، اگر میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، میں کیسے کماؤں گا. اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے ایک سوال کیا تھا، آج میں آپ سب سے وہی سوال دہرانے آیا ہوں. اس مبلغ نے کیا کہا کہ ایک بات بتاؤ، روزی دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے، روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے اس نوجوان سے کہا، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، حرام کما رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم حرام چھوڑ دو گے، حلال کی طرف آؤ گے، کیا اللہ روزی دینا بند کر دے گا؟ تم رب کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے، جب تم رب کو راضی کرنے کی طرف جاؤ گے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ دروازہ بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا، کہتا ہے آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں بیچوں گا. 1-1.5 سال بعد اسی مبلغ دعوت اسلامی کا پھر جانا ہوا، وہی نوجوان پھر ملا بڑا خوش، کہتا ہے حضرت وہ دن ہے، آج کا دن ہے، شراب بیچنے سے توبہ کی، اللہ نے کاروبار میں اور برکت عطا فرما دی، آج بڑی خوش زندگی گزار رہا ہوں، فقط حلال کماتا ہوں اور خوشحال ہو گیا ہوں. اصل پرابلم یہی ہے، ہم حرام چھوڑتے وقت بھی رب پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے. یار حرام چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا؟ جس رب کے لیے تم حرام چھوڑنے کی نیت کر رہے ہو وہ رب تمہیں غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، وہ تمہاری مشکل کو بہت اچھے انداز سے حل فرما دے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے. میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر بھی کرے گی، ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا سارا قرضہ ہو گیا ہے، ساری زندگی نوکری کرتا رہوں پھر بھی شاید یہ قرضہ نہیں اترے گا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، یہ حل کیسے ہوگی؟ نیچے اسلامی بھائیوں، مصیبت میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے بڑا پہاڑ ہے، بڑی مصیبت ہے، یہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں اس بھنور سے، میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھو، ایک بار اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھو، ایک بار اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر دیکھو. مسئلہ یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں. اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے ذرا سنیے گا. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، راستہ نکلے گا. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، گمان بھی نہیں ہوگا، ادھر سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کئی بزرگ بیٹھے ان سے پوچھئے، ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ کئی بار ایسے پھنسے کاروبار میں، ایسا چکر چلا کہ لگا سب چلا جائے گا، گھر بھی چلا جائے گا، گاڑی بھی چلی جائے گی، بزنس سب چلا جائے گا، لیکن پھر ایسا چکر گھومتا ہے، ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ سارے کام سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے ہوا؟ میری عقل تو کہتی تھی نہیں ہو سکے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اے میرے بیچ اسلامی، خدا را ہم سب آج ایک ذہن لے کر جائیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے حرام نہیں کمانا، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میرے سارے کام سدھار دے گا. وہ خالق کے کائنات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں. آپ یقین کریں جس دن آپ کی میری کیفیت یہ بن گئی نا، اس دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، قدرت کا نظارہ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکے گا، جب اسی کو پکارا جائے گا، جب اس سے سچی محبت ہو جائے گی، اس کی ناراضگی سے ڈر لگے گا کہ نہیں مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا،
پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے کیسے راہیں کھلتی ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ایسا، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ رب کریم تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. سارے پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام آتے ہیں تو سب کو چارہ مل چکا ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی گھونسلے کے اندر کوئی کبڈ بنی ہوئی ہو، پرندہ شام کے لیے سنبھال کر رکھے؟ کسی پرندے، کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دوپہر کھائے تو رات کی فکر کرے. اسے پتا ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا ہے وہی رات کو بھی کھلائے گا. بقرہ عید پہ ہم کرتے ہیں نا، جانور پالتے ہیں، بکرے کو یا گائے کو چارہ دیتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے دوپہر کو ہم نے چارہ کھلایا اور اس کے بعد اس نے پیر سے ٹوکری اپنے پاس رکھ لی کہ رات کو کیا کھاؤں گا؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ انسان ہی ہے جس کے فریج بھی بھرے ہوتے ہیں، کبڈز بھی بھری ہوتی ہیں، جیب میں بھی پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا. اللہ کے بندے، رزق کا وعدہ رب کا ہے، اس کی فکر چھوڑ دے. مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اس کی فکر شروع کر دے. گارنٹی نہیں ہے ہم میں سے کون بخشا جائے گا، مگر اس کی کسی کو فکر نہیں. ڈاکٹر کے پاس کبھی بیٹھ کر دیکھیے گا، بہت سارے بلڈ پریشر کے اور بے سکونی کے لوگ آئیں گے. حضور بڑی ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی. ٹینشن کیا ہے؟ کاروبار کا. کوئی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا کہ اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں. ارے جس چیز کی فکر کرنے کی حاجت تھی وہ چھوڑ دیا، اور جس کی فکر کی حاجت نہیں تھی ہم اس کی فکروں میں لگ گئے. توکل کیجیے، بھروسہ کیجیے. ہمارے بزرگان دین اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے. ہم تو آج سے بچے کو اینٹی توکل بناتے ہیں کہ بیٹا دیکھو مال ہوگا تو زمانے میں ترقی کرو گے، پیسے ہوں گے تو آگے بڑھو گے. ارے بچے کو یہ سکھائیں اللہ راضی ہوگا تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. حضرت احمد بن حرب، تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے بچے کو کیسے ٹرین کیا. اپنے بچے کو کہتے بیٹا دیکھو جب بھی کھانا کھانا ہونا، ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے پاس روزانہ جانا اور جا کر دعا کرنا، یا اللہ کھانا دیتے، یا اللہ کھانا دیتے. اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ جب بیٹا دوپہر کو دعا کرے پیچھے سے کھانا رکھ دینا، رات کو بھی اسی طرح کھانا رکھ دینا، تاکہ اس کی پریکٹس ہو، یہ اللہ سے مانگے، اس کو اندازہ ہو جائے کہ رب روزی دینے والا ہے. یہ روز ایسا ہی ہوتا، تو دعا کرتا آپ کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، رات کو دعا کرتا پھر کھانا رکھ دیتی. کنٹینیو چلتا رہا معاملہ. کچھ عرصے کے بعد وہ دعا کرنے کا وقت آ گیا، آپ کی زوجہ کہیں مصروف ہو گئی، بھول گئی. اچانک یاد آیا کہ یہ تو بچے کے کھانے کا ٹائم تھا. دوڑتی بھی گئی تو دیکھا وہ بچہ اپنے کھانے میں مصروف ہے، بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے. تو آپ کی زوجہ نے کہا بیٹا کھانا کدھر سے آیا؟ کہا ماں جی روز اللہ کی طرف سے آتا تھا، آج بھی اللہ نے دیا ہے. وہ پریشان ہو گئی. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئیں کہ حضور کمال ہو گیا، آج میں کھانا دینے میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، اور اس کو کھانا پہلے سے ہی مل گیا. حضرت احمد فرماتے ہیں کہ میں اسی دن کے انتظار میں تھا، اب تم نے کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی طرف سے روز اسے عطا کر دیا جائے گا. یہ وہ کنیکشن تھا جو ہمارے بزرگ اللہ سے بناتے تھے، اور آج ہم شروع سے ہی اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو رب سے دور کر رہے ہیں. ایسا نہ کیجیے، اللہ سے دوستی کیجیے اور یقین رکھیے جب بھی حرام روزی سامنے آئے، ایک بڑی اچھی ڈیل آتی ہے سامنے، یار بڑا منافع ہے، بڑا زبردست نفع ہے، ارے تھوڑے دنوں میں پیسے ڈبل ہو جائیں گے، اس وقت کیوں کوسچن مارک پہلا ذہن میں نہیں آتا کہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ڈبل نہیں، 100 گنا ہو جائیں، میں تھوکوں گا بھی نہیں ایسے پیسے پر جو حرام ہو، جو روزی مجھے جہنم میں لے جائے، وہ میرے کس کام کی ہے؟ آج ہم اس حالت میں آ گئے. میرا یہ بیان بعد میں اسلامی بہنیں گھر کی خواتین سنیں گی، میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کیونکہ حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. بیوی بچے نہیں ہوں گے تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. عرض کی گئی حضور کوئی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں بھی ہلاک ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو 1450 سال پہلے فرما دیا کہ گھر والے اسے آر دلائیں گے، اس کی تنگ دستی کی وجہ سے اسے شرم دلائیں گے، اور وہ گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کمانے میں لگ جائے. آج ایسا ہی ہوتا ہے نا، بیوی کہتی ہے تم نے کیا ہی کیا ہے،
देखो फला रिश्तेदार कितनी तरक्की कर गए, अभी तक तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल है, उन्होंने गाड़ी ले ली। देखा नहीं तुमने अपने बच्चे की शादी कितनी आलीशान की, कितना बड़ा फंक्शन किया, कितने किस्म के खाने खिलाए। देखो डाका डालना हो, चोरी करना हो, कुछ भी करो, हमें भी ऐसी ही शादी करनी है। मैं नहीं जानती, मुझे ये कीमती लिबास सिलवाना है, मुझे ये साला सोने का सेट चाहिए। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, खुदारा कभी अपने शौहर को, अपने वालिद को, अपने भाई को ये ताना मत देना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा प्रेशर देने की वजह से वो चोरी के अंदर पड़ जाए, वो डकैत बन जाए, वो सूद का काम करने वाला बन जाए, तुम्हें भी जहन्नम में ले जाए और खुद भी जहन्नम में चला जाए। आज बहुत सारे चोर डकैत इसीलिए डकैत बनते हैं, चोरी करने वालों को पकड़ो तो वो कहते हैं कि घर वाले रोज ताना देते थे, अब किधर से फरमाइशें पूरी करता, इसलिए जनाब मैंने चोरी शुरू कर दी। आओ मैं बताता हूँ पहले की खवातीन कैसी थी। किताबों में लिखा है जब मर्द घर से निकलता था तो घर की खवातीन कहती, देखो हम थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएंगे मगर खुदा के लिए हराम कमा कर मत लाना, हम जहन्नम की आग में नहीं जा सकेंगे। अल्लाह अकबर, ये थी खवातीन पहले की। बल्कि मैं तो अपनी बहनों को एक और मैसेज देना चाहता हूँ, जब घर में देखें ना अचानक रेल पेल शुरू हो गई है, अचानक अच्छी अच्छी चीजें आने लगी हैं, पैसा ही पैसा आने लग गया है, तो आपको ख्याल रखना है कि कहीं आपके घर में जो मर्द कमाने वाला है वो कोई गलत काम करने तो नहीं लग गया। ये अचानक से कैसे बाहर आ गई। अब जनाब आप भी खुश हैं कि किधर से भी आ रहा है, आने दो, नया घर बन गया, रंग भी हो गया, गाड़ी भी आ गई। थोड़े अरसे बाद शौहर जेल में चला गया। इससे बेहतर था पहले अलार्म बज जाता, पहले रोक लिया जाता कि ये किधर से ला रहे हो, हमें हराम नहीं चाहिए। अल्लाह करे कि चाहे हम मर्द हों या हमारी खवातीन हों, सबका एक जहन बन जाए, हमने फकत हलाल कमाना है। अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए एक और ईमान अफरोज वाकया, ताकि मजीद ये ख्याल रासिख हो जाए कि जो मेरे नसीब में है मुझे मिलकर रहेगा। अल्लाह करे यकीन ऐसा हो जाए कि कुछ भी हो जाए मेरे सामने हराम आए, मैं उसे दुत्कार दूं, उससे दूर हो जाऊं। एक बार इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान से एक सवाल हुआ कि हुजूर ये बताइए कि जो ये लिखा है, मशहूर बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये सच्ची बात? आला हजरत से सवाल हुआ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते ये तो बिल्कुल सच है, बल्कि आपने एक स्टेप और आगे बताया कि सिर्फ दाने पर नहीं बल्कि दाने के हर जर्रे पर लिखा होता है कि ये किसने खाना है। और आपने इसको मिसाल से समझाया। मिसाल के तौर पे चावल का अगर आटा बना दिया जाए या गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं तो बड़ा होता है ना, अब जब आटा बनेगा तो उसके बहुत सारे जर्रे हो जाएंगे, उस जर्रों से रोटी बनती है। अब एक ही गेहूं के जर्रे बहुत सारी रोटियों में जा सकते हैं। आपने फरमाया अब रोटी के भी टुकड़े होते हैं, आपने एक टुकड़ा किसी को दिया, एक आपने खाया, जो जर्रा आपके पेट में जाना है आला हजरत फरमाते उस पर भी नाम लिखा होता है। फिर आपने एक वाकया सुनाया, फरमाते हैं बांग्लादेश के लोग जो बंगाली होते हैं वो चावल बहुत शौक से खाते हैं। आला हजरत ने फरमाया एक बंगाली ताजिर था, वो चावल वो खाता था, उसने एक बार चावल खाया, उसे छींक आई, एक चावल का दाना उसके दिमाग में जाकर फंस गया। उसने बड़ा इलाज कराया, किसी तरह वो दाना निकल जाए, बड़ी कोशिश की, किसी सूरत वो दाना नहीं निकला। चावल का दाना साथ ही चिपक गया एक तरह से। अब उसने सोच लिया अब ये जिंदगी में साथ ही रहेगा, चलो भाई ठीक। कुछ सालों के बाद वो बंगाली ताजिर मक्का मुकर्रमा पहुंचा। काबे शरीफ के जब सामने पहुंचा उसे एक जोरदार छींक आई। जैसे ही छींक आई वही दाना निकलकर काबे के फर्श पर मताफ पर गिरा। आला हजरत लिखते हैं एक कबूतर आया, आकर वो दाना उठाकर ले गया। फरमाते हैं उस दाने पर उस कबूतर का नाम लिखा था। अरसे तक इसे संभालना पड़ा, वहां पहुंचा जिसके लिए जिसका नाम लिखा था, और वो दाना उसने खा लिया। हमारे साथ भी होता है, हम निकलते कहीं और खाना खाने हैं, अचानक कहीं रुकते हैं और किसी और के घर पे बैठकर खाना खा लेते हैं। फिर ख्याल आता है कि यार मेरे निवाले यहाँ लिखे थे, किसी के घर पे जाने का प्लान ही नहीं होता, रास्ते में जरा वहां चले जाते हैं, उधर चाय पी लेते हैं। कैसे पी लेते हैं? आपका नाम उधर लिखा था, आपकी सांसें वहां लिखी थी कि यकीन कामिल कर लो कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलकर रहेगा। अल्लाह पर भरोसा कर लो, फिर देखो इंशाअल्लाह गैब के खजानों से वो कैसे अता फरमाएगा। एक बार हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कितने बड़े सहाबी हैं, नबी पाक से अर्ज की हुजूर दुआ फरमाए मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। मुस्तजाबुद दावत किसको कहते हैं? जिसकी सारी दुआएं कबूल हों।
हम भी चाहते हैं ना कि मुस्तजाबुद दावत बन जाए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया कि ऐ साद इतने रोजे रखो, इतने सजदे करो, इतनी तिलावत कुरान करो, इतने मुजाहिदात करो, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। प्यारे आका ने एक जुमले में जवाब अता फरमा दिया। फरमाया, ऐ साद अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो, तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। यानी ग़िज़ा पाकीज़ा हो तो दुआएं कबूल होती हैं, इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं। मगर आज हम ये शिकवा करते तो नजर आते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे घर से परेशानियां दूर नहीं होती, बीमारियां डेरा डाले बैठी हैं। अरे जनाब, पैसा बहुत है, सुकून नहीं है। अगर कभी सोचा कि मैं पैसा कमा कैसे रहा हूं, मैंने कहां चेक करवाया, किधर मैंने गौर किया कि ये सब हलाल है कि नहीं, कहीं कहीं से मेरे पैसों के अंदर, मेरी आमदनी, मेरे बिजनेस, मेरी जॉब के अंदर हराम तो नहीं आ रहा है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, बाज़ औक़ात हमारा सारा काम हराम नहीं होता, मगर एक गलती, एक मिस्टेक, एक गलत अंदाज हमारी रोजी को हराम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप एक बड़ा सा प्याला ले लें, बर्तन बड़ा सा ले लें और उस पर दूध उसके अंदर भर लें और उसके अंदर 2 कतरे गंदगी के डाल दें, तो अब आप उस दूध को पिएंगे? हैं? 2 कतरे कोई पेशाब के डाल दे और क्या जनाब दूध पीजिए, ठंडा मीठा दूध है, तो आप कहेंगे 2 कतरों ने पाकीज़ा ठंडे मीठे दूध को खराब कर दिया। इसी तरह कहीं हमारी बिजनेस के अंदर, कहीं हमारे कारोबार, कहीं हमारी जॉब के अंदर हम कोई ऐसा अमल कर जाते हैं कि वो अमल हमारी रोजी को हराम कर रहा होता है। हराम की कमाई हमारी हलाल की कमाई में मिलकर उसे आलूदा कर रही होती है और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ाते पाक की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम गोरी से उगा है, उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है। अब सोचिए, न अमल कबूल है, न दुआएं कबूल है, मगर आज ये कॉन्सेप्ट ही लगता है खत्म होता जा रहा है। सूद का काम करने के लिए लोग तैयार हैं कि जनाब किस्तों पे फला चीज ले लेते हैं, चल फला को पैसे देते हैं, उससे नफा ले लेते हैं, अरे ये डील करूंगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। अरे जनाब, हमारी मार्केट का ट्रेंड है, अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो दूसरे लोग कारोबार ले जाएंगे। अगर मैंने मेड इन फला कह के स्टैंप लगा दी तो इसमें क्या कबाहत है, सारी मार्केट ये कर रही है। अरे जनाब, अगर कारोबार करना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर ये हमारा जहन बन चुका है तो बताइए हमारी इबादतों का क्या होगा। हराम रोजी कमाकर हम कैसे रब को मुंह दिखाएंगे। अच्छा, शैतान बड़ा मरदूद है ना। जो लोग हराम कमाते हैं ना, उनको पता होता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, या हम मिलावट कर रहे हैं, या सूद का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब शैतान थपकी कैसे देता है? शैतान कहता है, यार ठीक है तुम गड़बड़ करते हो, लेकिन साथ साथ मस्जिद को चंदा भी तो देते हो ना, है? हर साल उम्रा भी कर लेते हो, किसी गरीब की शादी भी करवा देते हो, तो लेवल हो जाता है। थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हो, थोड़ा बहुत लेवल हो जाता है। अब शैतान इस तरह थपकी देकर हमें समझाता है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। आप किसी बादशाह के पास या किसी बहुत बड़ी शख्सियत के पास जाएं और उसको बड़ी अच्छी पैकिंग के साथ, बड़े रैपिंग करके एक बड़ी अच्छी शीशी देकर आए पैकिंग के साथ। बादशाह सलामत जब उसको खोले, बड़ी खूबसूरत बॉटल हो, बड़ी अच्छी पैकिंग हो, और जब वो खोले तो उसके अंदर गंदगी भरी हुई हो, तो आपकी वो पैकिंग और आपकी वो बॉटल उसको पसंद आएगी या उससे वो नाराज होगा? हम समझते हैं कि हराम का माल कमाकर सदका करेंगे तो रब कबूल फरमाएगा। याद रखो, अल्लाह पाक है और पाक तैयब माल ही कबूल फरमाता है। उसको मेरे और आपके सदके की जरूरत नहीं है। आप बेशक थोड़ा कमाएं, थोड़ा सदका करें, मगर हलाल कमाएं और हलाल सदका करें। जो लोग ये सोचते हैं कि जनाब इन हराम के पैसे कमाकर मैं हज करके, उम्रा करके, मस्जिद बनाकर अल्लाह को राजी कर लूंगा, वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, खुदारा अल्लाह पर भरोसा कीजिए। एक बार हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो ज़ारो कितार रो रहा था, हाथ उठे थे और रो रहा था, या अल्लाह पुकार रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरा बंदा रो रहा है, इल्तिजा कर रहा है, उसकी दुआ तो क्यों कबूल नहीं फरमा रहा?
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جو یہ کماتا ہے وہ حرام ہے، جو کھاتا ہے حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ اب بتائیے پیچھے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں میں کعبے کے سامنے گیا دعا کر کے آیا، میں نے فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی، میں نے فلاں جگہ جا کر دعا کی، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے روحانیت نہیں ملتی، میں درود پڑھتا ہوں مجھے چاشنی نہیں ملتی، میں نماز پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ کے بندو چیک تو کرو کہ کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا۔ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے کہ جناب جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا، اس کا مطلب تو رب پر بھروسہ ہی نہ رہا نا۔ ایک جملہ بچپن سے کہتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، لیکن کیا صرف زبان سے کہیں گے؟ دل سے اطمینان نہیں؟ روزی دینے والا کون ہے بتائیے نا، کون ہے روزی دینے والا؟ ذرا زور سے کہیے، روزی دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا رب ہے میں اسی کو ناراض کر رہا ہوں۔ اصل میں پتہ ہے حرام کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان حرام کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس پر رب کا جو بھروسہ ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے، توکل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو روزی نہیں ملے گی، اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا، میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا، ساری زندگی چھوٹے گھر میں ہی رہوں گا، اگر بنگلہ بنانا ہے، اگر گاڑی لینی ہے، اگر آگے بڑھنا ہے تو جناب غلط کام کرنا ہی پڑے گا۔ یہ وہ غلطی ہے، یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ صحابہ کرام ہمارے اسلاف حلال روزی کے بارے میں کتنے کانشیس تھے، کتنے محتاط تھے، کتنی انہیں فکر تھی کہ ایک ایک لقمہ، ایک ایک گھونٹ جو میرے جسم میں جائے وہ حلال کا جائے۔ مگر آج سوچنا یہ ہے، اے کاروبار کرنے والوں، اے نوکری کرنے والوں، اے رزق کمانے والوں، سوچئے کہ آج آمدنی آتے وقت، پیسہ کماتے وقت ہم میں سے کس کس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ حلال ہے بھی کہ نہیں، یہ جو میں کمانے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کر کے کما رہا ہوں یا اسے ناراض کر کے کما رہا ہوں؟ آج ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے، پیسہ آنا چاہیے، کاروبار بڑھنا چاہیے، جناب منافع آنا چاہیے، چاہے وہ کدھر سے بھی آ جائے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں ہم سارے مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں شاندار رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، واضح اعلان ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حلال کمائی کہتے کس کو ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک تو کھانا جو ہم کھائیں وہ بھی حلال ہو، سبزی ہو یا ذبیحہ گوشت ہو، ہاتھ سے کٹا ہوا جو بھی مرغی، چکن، مٹن، بیف یا سبزی، جو چیزیں حلال ہیں وہ ہوں، یہ حلال ہے، مگر یہ حلال طریقے سے بھی حاصل کی گئی ہوں۔ کوئی جناب سبزی رشوت میں لے آئے، کوئی کسی سے چوری کر کے حلال گوشت لے آئے، یعنی خوراک ہو بھی حلال اور حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں ہمارے اسلام میں اس کی شاندار فضائل بیان ہوئے، اللہ اکبر۔ آئیے یہ سیکھ کر جاتے ہیں، یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ آج ایسی نیت کرو کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، سود کا کاروبار بالکل نہیں کریں گے، ہمیشہ حلال روزی کمائیں گے۔ اور سب سے اہم فرض نماز ہے، پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اتنے سارے مل کر بھی اتنا کمزور نعرہ لگاتے ہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اب باقی زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ الحمدللہ